MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن الكريم فإنه كلام الله وخرج منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز و موقر حضرات علماء کرام اور ہمارے سامعین اعظام، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، یہ علاقہ جو ہے زرخیز علاقہ ہے. اڑوس پڑوس میں علماء کرام الحمدللہ رہتے ہیں اور یہاں کی جو ہے رہبری بھی کرتے ہیں، اور یہاں کے لوگ بھی ماشاءاللہ مرکز سے والہانہ محبت رکھنے والے، ہر بات میں مشورہ لینے والے شروع سے ہیں. یہ بھی اچھی بات ہے. علماء کرام سے ربط رکھنا صحیح راستے پر چلنے کی ایک دلیل ہے، یاد رکھ لیں. اور لوگ بعض دفعہ ڈرتے ہیں، کچھ ہوا تو کیا ہوگا. اتنا نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ پوچھنے سے چلنا آسان ہوگا اور صحیح راستہ بھی ملے گا. اور علماء ربانیین کا یہ معاملہ ہے کہ کسی کو رہبری کرتے ہیں تو اس کے لیے دل سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے چلنا آسان کر دے. جتنا دوسرا سننے والا دل دماغ پر بات نہیں لیتا ہے جتنا یہ لے لیتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا کیا: النبی اولا بالمؤمنین. نبی اپنے امتی کے ہر فرد کے اوپر اتنا مشفق، اتنا شفقت والے ہیں جو اپنی ذات سے بھی زیادہ. اسی لیے نبی کا حق ماں باپ بھائی بہن سب سے زیادہ. تو جب نبی کی شان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے علماء کی شان بھی اللہ نے عجیب عطا کی ہے، کانبیاء بنی اسرائیل. ایک سے ایک بڑھ کر شان والے، علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں، زبان کلام تاثیر میں، ایک سے ایک بڑھ کر. تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء یہ اصل میرے وارث یہی ہیں. اور نبی کوئی مال جائیداد چھوڑتے بھی نہیں. علماء نے لکھا ہے کچھ اگر چھوٹا بھی ہے تو امت کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی دنیا میں رہتے ہوئے کوئی مال کو اپنا سمجھتے ہی نہیں، سب خالق و مالک رب تعالیٰ کا ہوتا ہے. یہ خلیفہ بن کر اس پر تصرف کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی زمین ہے، اللہ کی ہوا ہے، اللہ کی طرف سے آگ، پانی، تمام چیزیں، اور درہم، دنانیر، پیسے، سونے، چاندی سب تو اللہ کے خزانے ہیں. نبی اگر تصرف کرتے ہیں تو یہی سوچ کر کہ اللہ کا خزانہ ہے، مجھے اللہ نے اختیار دیا، میں اس پر تصرف کرتا ہوں. خلیفہ بن کے، نائب بن کر اللہ کے طرف سے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے. تو علماء کرام کو یہ شان اللہ کے طرف سے ملا ہے. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے وارث
اور خاص طور پر میں آخری نبی، میرے وارث، میرے امت کے علماء میرے نائبین ہیں۔ وہ جو اصل کا کام ہوتا ہے، اصل جب نہیں رہتے ہیں نائب وہی کام کرتے ہیں۔ اصل کا کام اللہ نے فرمایا خود، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے مبعوث کیا اپنے آخری پیغمبر کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کی شان کیا ہے اللہ نے بتایا، ان کی شان یہ ہے، سب سے پہلے جو اللہ کا کلام ہے قرآن پاک، اس کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں۔ صرف تلاوت میں ایسا تاثیر اثر ہے، کتنے لوگوں کے دل کو چیرتے پھاڑتے ہوئے دنیا بدل دیا اس نے۔ یہاں تک کہ دشمنان اسلام جو بظاہر دشمنی کا اظہار کرتے تھے، چھپ چھپ کر اللہ کا قرآن سنتے تھے۔ وہ صاحب زبان تھے، عربی زبان تھے، اسی لیے اللہ نے عربی زبان پر قرآن کو اتارا۔ سامعین اول مخاطبین سب عربی، ہم تو عجمی لوگ ہیں، سبحان اللہ کا معنی نہیں جانتے۔ جو عربی جانتے تھے اور ابھی بھی جانتے ہیں، ان پر کیسا اثر پڑتا ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا یہی کام کیا، قرآن صرف پڑھ کر سنایا، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کیا۔ اب اللہ نے کہا ہم نبی کو اس لیے مبعوث کیے، ان کا پہلا کام قرآن جو ہمارا کلام ہے اس کو تلاوت کریں گے، سنائیں گے، اور پھر لوگوں کی دل کی دنیا کو بدلیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں گے۔ کفر، گمراہی، ضلالت، غلاظت جو ان کے سینے میں بھرا رہتا ہے عام طور پر، عداوت، یہ سب کو نکال کر ایک نگاہ ایسی ڈالتے ہیں انسان کے دل پر کہ دنیا بدل جاتی ہے۔ ایک نوجوان صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مشکل ہو گیا ہے، گناہ سے بچنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، بار بار دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، یعنی زنا میں مبتلا ہو جاؤں، بار بار خیال آتا ہے، اور میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے جو میں نکاح کروں فی الفور، سکنے کا انتظام نہیں، نفقے کا انتظام نہیں۔ ہم تو لے آتے ہیں بیٹی گھر سے، لیکن وہاں تو ایسا معاملہ نہیں تھا، تو کہا میرے پاس کوئی انتظام نہیں، اور میرے دل میں ایسا بار بار خیال آتا ہے۔ دیکھو کہاں آ کے اقرار کر رہے ہیں اپنے گناہ کا، جرم کا، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ہم کہتے ہیں کیوں جائیں گے مولانا صاحب کے پاس، یہ بات کہیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ مشکل نہیں ہے، وہ رہبری کریں گے۔ دیکھو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تم کس سے زنا کرو گے؟ اپنی ماں سے؟ کہا کہ نہ۔ اپنی خالہ سے؟ کہا کہ نہ۔ اپنی پھوپھی سے؟ جو جتنے رشتے محترم رشتے ہیں ان کو گنایا۔ اب سن کر وہ پریشان ہو گئے، کیسے ان سے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ سوچو تو، تم جس سے گناہ کا ارادہ رکھتے ہو کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی خالہ ہے، وہ کسی کی پھوپھی ہے، پھر کیسے تمہارے دل میں خیال آتا ہے؟ یہ تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زبان سے سمجھایا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر آقا نے مجھ پر تصرف فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ، آقا نے میرے سینے میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور پھر مجھے سمجھایا۔ جب ہاتھ رکھے تو میں دل کے گہرائی تک ٹھنڈک محسوس کیا، پھر میری ساری زندگی کبھی بھی میرے دل میں گناہ کا خیال تک نہیں آیا۔ یہ تصرف دیکھ لو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، کفر لے کے آتا ہے اس سے پاک ہوتا ہے، گناہ کا بوجھ لاد کے آتا ہے اس سے پاک ہوتا ہے، تزکیہ کرتے ہیں۔ جیسے کپڑا گندا ہے صابن لگا کے اچھے سے مل دھول کے صاف کرتے ہیں، بدن گندا ہے صاف کرتے ہیں، جیسے اسی طرح سمجھ لو لوہے میں جیسے پانی لگ کر کے زنگ آلود ہو جائے، کام نہیں کرے، دھتورا ہو گیا، اس کو اچھے سے پجاتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں، تزکیہ کیا جاتا ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کام دیا۔ آقا کے فیض اور آقا کے برکت سے اس امت کے علماء کے ذمے بھی یہ کام عائد ہوتا ہے۔ پھر آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن پاک میں اللہ نے جو ارشادات اور جو احکام دیا، نماز پڑھو،
روزہ رکھو، فلاں کرو، یہ سب جو اس کے اندر ہے اس پر کیسے عمل کریں گے، اور قرآن کی بات کو دوسرے تک کیسے پہنچائیں گے۔ قرآن کی تعلیم حکمت کے ساتھ، موقع محل دیکھ کر، بے موقع محل نہیں، موقع محل دیکھ کر اس کو پہچان کے، یہ علماء کرام کی شان ہے، ذمہ داری ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا کیا، اور یہی سب کام نبی اپنے زمانے میں کر کے گئے اور سند دے دیا قیامت تک، العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے امت کے جتنے علماء یہی وراثت کو حاصل کریں گے اور یہی میری امت تک پہنچائیں گے، تقسیم کرتے رہیں گے۔ یہ کام کر رہے ہیں امت کے افراد، علماء کرام مختلف انداز سے کر رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت کو پڑھ پڑھ کر سنا کر رہے ہیں۔ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، اس کو صرف پڑھنا بھی نیکی سے خالی نہیں، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اور کوئی ایک آدمی نماز میں اس کو تلاوت کرتا ہے، نیکی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے معنی اور مطالب پر غور کر کے کہ اللہ کے اس میں کیا احکامات ہیں، سب کے بس کی بات نہیں، ہم تو اجمی لوگ ہیں، اگر اس پر غور کر کے نماز پڑھتا ہے تو پھر اور اس کی نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں جو اللہ کی طرف سے احکامات اترے ہیں اس کا استحضار ہوتا ہے، خوف کی بات آتی ہے تو لرز جاتا ہے، رحمت کی بات آتی ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، ایک کیفیت ہے قرآن کے پڑھنے اور سننے کے اندر، وہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو اس کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم تو صرف قرآن پاک کو لا کر کے غلاف میں بند کر کے طاق کے اوپر رکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی نفع سے خالی نہیں، یاد رکھ لو، وہ بھی نفع سے خالی نہیں، لیکن اصل جو اس پر اس کے تلاوت کرنے سے فائدہ ملتا، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے فائدہ ملتا، وہ تمام فوائد سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک مثال اس کی ایسی سمجھ لو، سیدھے سادے انداز سے، ایک گاؤں کا آدمی تھا، بڑا کاشتکار تھا، کھیتی باڑی والا کا مالک تھا، اناج، فصل، پھل پھول اس کے گھر میں ہر وقت انبار جمع رہتا تھا۔ تو جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور آتے ہیں، جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور آتے ہیں، جہاں مال نہیں، ایمان والے کے پاس ایمان کا دولت ہے، اس لیے شیطان بھی وسوسہ یہی ڈالتا ہے، اور جو ایمان سے خالی عالی ہے وہ تو شیطان کا جوڑی ہے، قرین ہے، ہر وقت شیطان کے ساتھ رہتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بہکانے کی، وہ تو اس کا چیلا بھی ہے، اس کا کام بھی انجام دیتا ہے۔ مال جہاں ہے چور وہاں ہے۔ اب یہ بہت بڑا کاشتکار تھا، چاسی تھا، بہت پریشان بھی تھا، کبھی رات کو کوئی آ کر کے کھٹکھٹاتا، کبھی ادھر سے کوئی کچھ کرتا، اس کو بڑا خطرہ ہوتا کہ گھر میں سونا۔ ابھی ہمارے یہاں قریب میں ایک مزدور کا گھر چوری ہو گیا، رات میں معلوم ہوا کہ چور گھس گئے، مزدوری کرتا دن بھر۔ اب ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مفتی صاحب پوچھو کیا معاملہ ہوگا، اس کے گھر سے کئی بھری تو سونا لے گیا اور 2.5-3 لاکھ نقد پیسہ لے گیا، مزدور کے گھر سے لے گیا۔ اب ایسے آدمی کو زکوٰۃ دو گا ادا ہوگی؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، صاحب نصاب رہتے ہیں اور پھر ہاتھ بٹا دیتے ہیں کہ ہم کو زکوٰۃ دو۔ مزدور کے گھر سے اتنا ملا، جہاں مال ہے وہاں چور آتا ہے۔ کب یہ کاشتکار بیچارہ بازار میں گیا تھا، پریشان تھا، ہر دن کچھ نہ کچھ معاملہ حالات آتے رہتے تھے۔ کسی نے کہا کہ تم پریشان رہتے ہو، ایک جگوالی لے جاؤ۔ کہا کیا جگوالی؟ کہا جگوالی نہیں جانتے ہو؟ یہ دکان میں جاؤ، دیکھو وہاں جگہ بندوق رکھا ہوا تھا، بندوق کی دکان تھی۔ کہا یہ کیا جگوالی؟ کہا کہ یہ بہت باکمال بزرگ ہے، یہ جس گھر میں رہتا ہے نا چور بھی نہیں آتے ہیں، وہاں دیکھ کے ڈرتے ہیں، خبر سن کے اور نزدیک نہیں آتے ہیں، یہ چھو منتر ہے۔ بہت تعریف کیا اس کا بیچنے والا کہ لے جائے۔ ابھی جب بہت تعریف سنا، لے آیا، لا کے اپنے گھر میں کونے میں لٹکا دیا۔ نہ اس کو پکڑنا جانتا ہے، نہ اس کو استعمال کرنا جانتا ہے، نہ اس کو چلانا جانتا ہے۔ اب رات کو ڈاکو آئے تو یہ چارپائی میں لیٹا ہوا تو اس کے بڑبڑانے لگا۔ رات کو ڈاکو آئے، یہ اٹھ کے بڑبڑانے لگا، اے چھو منتر جلدی سے اپنا کمال دکھاؤ، نکلو ان کو پکڑو۔ یہ کہے کیا بکتا ہے بوڑھا کیا بکتا ہے؟ تو دیکھے تو وہاں پر وہ لٹک رہا ہے۔ بولے اچھا، جلدی سے ایک آدمی جو اس کا ماہر تھا آگے نکلا، اس کو پکڑ لیا، بڑے میں سینے میں لگا دے، لاؤ چابی، لاؤ خزانہ کہاں ہے۔ اب جتنا سونا چاندی پیسہ جہاں گاڑا تھا، دفن کیا تھا، چھپایا تھا، سب لا کے دے دیا۔
کہ جان بچی لاکھوں پائے، بدھو میاں گھر لوٹ کے آئے۔ کچھ جانتے ہی نہیں بیچارہ، اس کو استعمال کرنا ہی نہیں جانتا ہے۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے فیوز و برکات سے اور تمام چیزوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر جو سب چیزیں ہیں، فوائد کی چیزیں، ہم تعویذ لے لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس میں بہت کمال ہے، لیکن اللہ کے قرآن کی آیت کو تلاوت کرنے سے بھی حفاظت ہے، اس کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جیسے حضرت مولانا اندر صاحب نے ابھی بتایا، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب نولہ مرقدہ بھی یہ حدیث شریف ہمارے یہاں جلسے سالانہ میں پڑھے تھے۔ کچھ لوگ ہوں گے وہ بھی کبھی سنے ہوں گے، وہاں کہا کہ یہی بات ہے، عالم دین بھی بعمل شرط ہے، حافظ قرآن بھی بعمل شرط ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں جب عمل نہیں تو خود الٹا پڑا رہے گا، دوسروں کو کیا سہارا لگائے گا بیچارہ، کیسے سفارش کرے گا، خود پریشان ہوگا۔ وہاں عمل دنیا میں کرنے کی جگہ ہے، آخرت میں نہیں، آخرت بدلہ ملنے کی جگہ ہے۔ ایک آیت، ایک حرف یہاں قرآن پاک کا پڑھے، الف، اس میں 10 نیکی ملی، 10 نیکی کہیں نظر آتی ہے ہم کو؟ یہ 10 نیکی جو نظر آئے گی وہ آخرت میں نظر آئے گی شکل کے ساتھ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، سبحان اللہ حدیث شریف میں ہے، ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ پڑھتا ہے، ہم تو یہاں پڑھے، تلفظ کیے اور آواز ہماری فضا کے اندر چلی گئی۔ میرے بھائیوں، اس کا بدلہ جو جنت میں ہم کو ملے گا، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور کا پیڑ کے شکل میں ملے گا۔ وہاں شکل نظر آئے گی، کتنا مرتبہ سبحان اللہ پڑھے رہو، اتنا مرتبہ اللہ اکبر، کتنے باغات ہوں گے۔ تو جنت میں باغات بھی ہم کو لگانا ہے، جنت میں زمین بھی ہم کو الاٹ کرنا ہے، یعنی پلاٹ خریدنا ہے۔ پلاٹ بھی مومن اپنی جنت میں خریدے گا اور اس میں محل بھی اپنے ہم اعمال اچھے کر کے بنوائیں گے۔ باغات بھی ہم کو لگانا ہے، یعنی جیسے اعمال پیش کریں گے ویسے ہی جنت ہمارے لیے سجائی جائے گی۔ اب جب دنیا میں ہم جتنی محنت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ مکان اچھا بن جائے، جتنا کمائے گا اتنا اچھا مکان بنے گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اسی طرح آدمی کو سوچنا چاہیے کہ عارضی زندگی کم، بہت کم، پتہ نہیں کتنا کم، آدمی کچھ پتہ ہے کتنا کم، کچھ پتہ نہیں، لیکن عام طور پر لوگ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال کچھ بھی جیتے ہیں۔ اتنی دن راحت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے آدمی، اور جہاں سب دن رہنا وہاں کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن پاک کو اتارنے سے پہلے اس کے انتظام ایسا کیا کہ جیسے اس میں کسی قسم کا کوئی تحریف نہ کر سکے۔ جن کو ذریعہ بنایا درمیان میں جبرائیل امین کو، ان کے بارے میں کہا ذو قوت المتین، اتنے زبردست طاقت اور قوت والے ہیں کہ ان کو کوئی ان سے چھوڑا کے لینا چاہے لے نہیں سکتا، ان کو کوئی بہکانا چاہے بہکا نہیں سکتا، ان کو کوئی دھمکانا چاہے دھمکا نہیں سکتا۔ ذو قوت المتین۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قرآن اللہ کو اتارنا مقصود ہوا تو غتربت کرنے والے جو شیاطین جنات آسمان میں چڑھتے تھے، جاتے آتے تھے، ان کا جانا آنا پہلے بند کر دیا۔ نہ یہ آئیں گے نہ ادھر ادھر کریں گے، لے کے نجومیوں کو لے کے بتا دیں گے فلاں آیت اترنے والی ہے، فلاں یہ ہونے والا، فلاں ہونے والا، الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ کریں گے۔ ان کا آنا جانے کا سلسلہ بند کر دیا۔ اور قرآن اللہ نے جب اتارا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی کے پاس بھیجا، تو نبی علیہ السلام پر جب قرآن کی تلاوت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، نبی علیہ السلام بھی پسینہ پسینہ ہو جا رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کو میں کیسے محفوظ رکھوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اب دیکھ لو اس انداز سے جیسے حافظ قرآن کو آپ آ کے دیکھو مدرسے میں، کبھی ایک ایک حرف کو، ایک ایک آیت کو 100 ہزار مرتبہ رٹتا ہے بیچارہ۔ میں لوگوں کو ترغیباً کہا کرتا ہوں کہ یہ جو حافظ قرآن حفظ کرنے کے لیے جن کا حفظ تکمیل ہوا، تکمیل حفظ کیے لوگ یہاں پر مدرسے میں، اب بستی کے لوگ کتنے ان کے پیچھے کچھ اپنا پیسہ بھی لگائے، چاول بھی دیے، کچھ بھی دیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو جاریہ نیکی ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، یاد رکھ لو۔
ایک ایک حرف کو جتنا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ مرتبہ یہ بچہ بیٹھ کے رٹ رہا ہے، نہ اس کے سامنے میں کوئی سند ہے، نہ دنیا میں کوئی اسباب میں اضافہ ہونے کا کوئی راستہ ہے۔ دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کیوں پڑھتا ہے، کیا کرے گا دنیا میں پڑھ کے، پھر بھی یہ پڑھتا ہے۔ اور ایک ایک حرف کو جو رٹ رہا ہے، جتنی نیکیوں کا انبار ہو رہا ہے اللہ کے پاس، یہ معصوم ہے، کوئی اس کی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی اور معاملہ نہیں، بیچارہ رٹ رہا ہے، دیکھو رٹ رہا ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رٹ رہے ہیں قرآن پاک سنتے ہی۔ اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ کیوں پریشان ہیں؟ الا الذین الا الذین الا الذین الا الذین، قرآن ہم آپ کے سینے میں اتار رہے ہیں، ہم ہی آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے، یاد رکھ لو۔ اسی لیے آپ دیکھ لو کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو آدمی بالکل مینوان یاد کرتا ہو، ایک سے دو دفعہ پڑھنے گڑی بیزار ہو جاتا ہے، سو لاکھ دفعہ رٹتا ہے، پھر ایسے لگتا ہے حافظ قرآن عالم دین کو پوچھو جیسے رسگلہ کھا رہا ہے، تبھی تو اتنا مرتبہ رٹتا ہے بیٹھ کے۔ کوئی لالچ ہے اس کو؟ رسگلہ میں بھی وہ مزہ ہے جو اس میں مزہ ہے، رٹ رہا ہے بیچارہ بیٹھ کے، کیا لالچ ہے اس کو بتاؤ؟ اس کے ذریعے سے اچھا مکان بن جائے گا، نہ لاکھ دو لاکھ کا نوکری پا جائے گا، نہ کوئی اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور کم عقل کم فہم لوگ تو اس کو حقارت کی نگاہ سے بھی بعض دفعہ دیکھتے ہیں، بہت خطرے والی بات ہے۔ اللہ کے کلام کا حامل ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی بچھائی ہوئی زمین پر چل رہا ہے، اگر ہم نے نگاہ اس پر غلط کیا ہے، اللہ کے پاس پکڑ ہو جانے کا سخت خطرہ ہے، یاد رکھو۔ ایک ایک حرف کو جتنے مرتبہ رٹتا ہے، جتنی نیکیوں کا انبار ہو رہا ہے، ایک دھان دینے والا، ایک چاول دینے والا، ایک روپیہ چندہ دینے والا اس نیکی میں برابر کا شریک رہے گا انشاءاللہ تعالی، مگر شرط یہ ہے کہ دینے میں بھی مخلص ہو کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں کرتے، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ سب تماشا نہ ہو، اللہ کے لیے دے رہا ہے تو اس کی نیکیوں میں اتنا اضافہ ہوگا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں قرآن پاک کی تلاوت کی نیکی دیکھ کر کے کہے گا کہ اللہ میں تو ٹھیک سے قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتا تھا، میں تو الحمدللہ رب، ارے ایسا کیا پڑھتے ہو؟ ہم نے تو استاد ایسے پڑھائے تھے۔ وہ تو اللہ کریم ہے، قبول کر لے، وہ بات بڑی ہے کہ اللہ میں تو قرآن ٹھیک سے پڑھنے میں نہیں جانتا تھا۔ یہ تو بالکل تجوید کے ساتھ جیسا آپ نے اتارا اور آپ نے پڑھنے کا لہجہ بھی اپنے حبیب کو بتایا، وہ لہجہ یہاں تک پہنچا آپ کے خادم القرآن تک، مرکز علوم کے فیض سے، دنیا کے تمام مدارس کے فیض سے، اور وہ بچہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا، اس میں نیکیوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ یا اللہ یہ نیکیاں میرے نام اعمال میں کہاں سے آئیں؟ کہا جائے گا تم نے ایک دینی مدرسے میں حفظ قرآن بچے کرتے تھے، تم نے جو وہاں امداد کیا تھا، صبح سے شام آ کے دیکھ لو کیسے بچے قرآن ڈرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، ہماری ذمہ داری ہے آپ سے قرآن پڑھوانا۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ حافظ قرآن جو حفظ کر رہا ہے، اس کے سینے میں بھی اللہ محفوظ کرتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن جو رمضان میں قرآن سناتا ہے، اس سے اللہ ہی سنواتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ مدارس کا جو وجود ہے، یہ ہمارے لیے رحمتوں کا سبب ہے، دین کی حفاظت کا ضامن ہے، اور اس کی حفاظت اللہ کرتے ہیں قرآن کی برکت سے، اور جو لوگ اس کا امداد کرتے ہیں ان سب کی حفاظت اس کی برکت سے ہوتی ہے۔ میں نے کہا قرآن کو اگر کوئی صرف رکھ بھی دے طاق میں، پھر بھی برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کے احکامات پر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی برکتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس کے احکامات کی روشنی میں چلتا ہے، اس کے اندر جس کو حرام کہا گیا اس کو حرام سمجھتا ہے، جس کو حلال کہا گیا اس کو حلال سمجھتا ہے۔ یہ ہر شخص کی بس کی بات نہیں، یہ حامل علوم قرآن جو علماء کرام ہیں، ان کے پاس یہ علوم ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے معنی و مطالب ہم کو سناتے ہیں، اس کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال، اس کے حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اور بھی کیا کہنا، لال لال ہو جائے گا نیکیوں کے اعتبار سے۔ یہ سب کا مرکز مدارس ہے۔ ہم جتنا اس سے جڑیں گے،
اتنا ہم کو فائدہ ہوگا، اور جتنا اس سے دور رہیں گے اتنا نقصان خسارہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ مدارس دینیہ، ان کی قدر ہم نہیں، دوسرے لوگ جان لیا، آج کل پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہی سب کچھ ہے، یہ مسلمان کے ایمان کے اندر تازگی لاتے ہیں، ان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ دینی بات سنا سنا کر ہم تو مدھم پڑ جاتے ہیں، جیسے نہیں ویسے اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں۔ ہمارے سمجھ میں خود نہیں آیا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ اگر یہاں آ گیا تو ہمارے لیے یہاں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اگر نہیں آیا تو دونوں جگہ مشکل والا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے وقت کے ایک زبردست مقرر اور شعلہ بیان بھی موجود ہے، اور بھی لوگ موجود ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اس مدرسے کو اور تمام دینی مدارس کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، حالات کو سازگار فرمائے، اور دین پر چلنا، شریعت کی پابندی کرنا ہم سب کے لیے اللہ پاک آسان فرمائے۔ ایک بات کا سب اہتمام کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے لیے اپنے گھر والوں کو، ملنے جلنے والوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں، اور توبہ و استغفار کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے، حالات سازگار ہوں گے، اور ہمیں اطمینان کا سانس لینا نصیب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔